الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماء. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. قلت الألسن عن غاية صفته ولقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرض. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوا على محمد اعزائي محترم معزز سامعین، جو افراد باہر تشریف فرما ہیں، اگر ہو سکے تو فرش اعضاء پر آ جائیں، اس لیے کہ جو پہلی صف میں ہوگا اس کا ثواب الگ ہوگا، جو دوسری صف میں ہوگا اس کا اجر الگ ہوگا۔ جس طریقے سے مسجد میں جماعت ہوتی ہے اور ہر صف کا ثواب اس صف کے حساب سے ہوتا ہے، جو صف آگے کی ہوتی ہے اس کا اجر الگ ہے، جو پیچھے کی صف ہے اس کا اجر الگ ہے۔ جس طریقے سے میدان جنگ میں جو آگے رہتے ہیں، مقدمۃ الجیش رہتے ہیں، ان کا اجر الگ ہوتا ہے، جو ان کے پیچھے دستہ ہراول ہوتا ہے وہ الگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک الگ اجر ہے۔ اللہ نے ہر اجر کو اس کے انجام دینے والے کے حساب سے رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ بغیر کچھ کیے کچھ نہیں دیتا، اور جتنا کرو گے اس کے حساب سے دے گا، جتنا کرو گے اس کے حساب سے دے گا۔ اللہ کوئی بھی کام بنا اجر کے نہیں دیتا، اس لیے کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لے لیا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ جب اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو امتحان لیا اور ان کو آزمایا، اور ابراہیم اپنی پوری آزمائش میں کھرے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ
انہوں نے کیا کیا؟ اپنی آزمائش میں وہ کامل اترے. تب اللہ کیا کہتا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو اب لوگوں کا امام بنا دیتا ہوں، میں تمہیں اب لوگوں کا امام بناتا ہوں. جیسے ہی عہدہ امامت ملا انہیں، کس کو؟ نبی خدا کو، رسول خدا کو، خلیل خدا کو. ابراہیم وہ ہیں جو کئی مرتبے پر فائز ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے امتحان لے کر کے پھر ان کو امامت عطا کی، اور وہ بھی کہا کہ لوگوں کا امام بناتا ہوں، ناس کا امام بناتا ہوں. چرند و پرند حیوانات، یہ دنیا کی دوسری چیزوں کا امام نہیں بنایا، صرف انسانوں کی امامت اللہ نے عطا کی. تو ابراہیم کو یہ عہدہ اتنا اچھا لگا کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہا، اے میرے مالک ومن ذریتی، اے میرے مالک کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ لن ینالوا عہد الظالمین، کہ ابراہیم میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. کیا مطلب؟ ظلم کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان کے عمل سے ہوتا ہے. انسان ظالم ہے یا عادل ہے، یہ فیصلہ نسل سے نہیں ہوتا، یہ فیصلہ ذات و پاس سے نہیں ہوتا، یہ فیصلہ رنگ سے نہیں ہوتا، یہ فیصلہ زمین و جائیداد سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے عمل سے ہوتا ہے. انسان کا عمل کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر عمل نیک ہے تو عادل کہلائے گا، عمل اللہ کے مرضی کے خلاف کر رہا ہے تو ظالم کہلائے گا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، کھلے لفظوں میں ابراہیم سے کہنا چاہتا ہے، اے میرے محبوب، اے نبی، اے میرے خلیل نبی، تم میرے خلیل ہو، تم میرے رسول ہو، تم میرے نبی ہو. جب میں نے تم کو یہ عہدہ بغیر آزمائش کے نہیں دیا تو تمہاری نسل کو کیسے دے سکتا ہوں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو. لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کھلے بندوں، کھلے لفظوں یہ اعلان کر رہا ہے، اے ابراہیم پہلے تمہاری آزمائش کی، جب تم کھرے اترے تب میں نے تم کو امامت عطا کی. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ذریت تک امامت پہنچے تو ذریت میں امامت اسی کو دوں گا جو ظلم سے پاک ہوگا، جو ظلم سے پاک ہوگا. جناب ابراہیم کے کتنے امتحانات ہوئے معلوم ہے آپ کو؟ کتنے سخت امتحانات ہوئے جناب ابراہیم کے. جناب ابراہیم 90 سال تک بے اولاد تھے. اللہ کا نبی، اللہ کا برگزیدہ رسول 90 سال تک بے اولاد. میں واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، آپ کو سن لیں، اس لیے اگرچہ یہ میرے موضوع سے خارج نہیں ہے، یہ بھی میرے موضوع میں ہے، اس لیے کہ موضوع میں کیا ہے؟ معرفت اور بندگی. تو یہ بھی بندگی ہے، جناب ابراہیم کی بندگی میں دکھانا چاہتا ہوں کس طریقے سے جناب ابراہیم نے، چونکہ بات آگے جناب ابراہیم کی تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو سنا دوں. یہ پورا واقعہ جناب ابراہیم کی زندگی کا کچھ جو آپ کے ذہن میں آ جائے. جناب ابراہیم 90 سال تک صاحب اولاد نہیں ہیں. ان کی پہلی بیوی کون ہے؟ جناب سارہ. جناب اسماعیل کس سے پیدا ہوئے؟ جناب ہاجرہ سے پیدا ہوئے ہیں. پہلی بیوی کون ہے؟ جناب سارہ. جناب سارہ نہایت ہی خوبصورت تھیں، خوبرو تھیں، انتہائی درجے کی. جناب ابراہیم جناب سارہ کو لے کے سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک جگہ دیکھا دور سے کہ پولیس چوکی ہے اور سپاہی ہیں جو آنے والوں کو سامان تلاش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور مسافروں کو دیکھ رہے ہیں. جو مسافر ان کے مطلب کا نظر آ جا رہا ہے اس کو قیدی بنا لے رہے ہیں، اسے غلام بنا لے رہے ہیں. اب جناب ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب سارہ کے سلسلے میں ان کے دل میں خوف پیدا ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک صندوق تھا ان کے پاس بڑا سا، اس صندوق میں جناب سارہ کو بند کر دیا اور اس میں سوراخ کر دیے تاکہ سانس لے سکیں. اور پھر اس چوکی سے عبور کرنا چاہتے ہیں تو پولیس چوکی جو سپاہی تھے انہوں نے ان کو روک لیا اور جناب ابراہیم سے کہتے ہیں کہ ابراہیم یہ سامان کھولو.
یہ صندوق کھولو۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ اس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے، تم کو جو ٹیکس لینا ہے وہ مجھ سے لے لو، لیکن اسے کھول کے مت دیکھو۔ وہ سپاہی کہتے ہیں نہیں ہم تو دیکھیں گے۔ وہ ہے نا کہ جب جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے پھر تجسس بڑھ جاتا ہے، وہ سوچنے لگے کہ جو آدمی اس صندوق میں سونا کے برابر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر سمجھ لو سونا بھرا ہوا ہے، تو دکھا کیوں نہیں رہا ہے؟ خود جب بتا رہا ہے کہ سونا بھرا ہوا ہے تو دکھانے میں کیا عیب ہے؟ ٹیکس دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، جناب ابراہیم نے کہا نہیں تمہارے سامنے نہیں کھولوں گا، اگر تمہیں اصرار ہے کہ اس کو دیکھنا ہے تو اپنے حاکم کے پاس لے چلو، اپنے حاکم کے پاس لے چلو، جو تمہارا حاکم ہے، جو تمہارا بادشاہ ہے اس کے پاس لے چلو۔ جناب ابراہیم کو صندوق سمیت وہ سپاہی بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں لے آئے تو بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم کیا بات ہے؟ وہ تو نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ اجنبی انسان ہے، اس کو نہیں پتا ابراہیم کون ہے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کو کیا معلوم؟ وہ تو کام آدمی سمجھ رہا ہے یہ اگربتی بجھا دیں اس لیے کہ پھر اس کی خوشبو سے میں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا، صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر، یا اس طرف کر دیں، دور کر دیں۔ مجلس شروع ہونے سے پہلے جلا دیا کیجئے، مرثیہ ہوتے ہوتے یہ جل کے ختم ہو جائے، خوشبو اس کی ختم ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ جناب ابراہیم، حاکم کہتا ہے بتاؤ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ سپاہی بتاتے ہیں کہ حاکم یہ شخص ہے اجنبی ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، کہیں سے آ رہا ہے، اس کے پاس ایک صندوق ہے، ہم اسے کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کھول کے دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سمجھ لو کہ اس کے اندر سونا ہے، اس کے برابر ہم سے ٹیکس لے لو۔ پھر یہ کلیوں نہیں کھول نہیں رہا ہے۔ اب حاکم نے جب یہ بات سنی تو حاکم کو بھی تجسس ہو گیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ حاکم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دکھاؤ، کھولو۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو مت کھلوائیے، اس سمجھ لیجیے اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، جو لینا ہے پیسہ ہم سے لے لیجیے۔ وہ کہتا ہے نہیں اب تو تمہیں کھولنا ہی پڑے گا، اس کے اندر کیا ہے۔ حاکم کھلواتا ہے، صندوق جب کھولا جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس میں خوبصورت خاتون ہے، جناب سارہ اللہ کی نبی کی بیوی۔ جناب ابراہیم نے کہا دیکھو یہ ہماری زوجہ ہے، ہم صرف ان سپاہیوں کے ڈر سے اس کو نہیں کھولنا چاہ رہے تھے کہ ان کی نیت خراب نہ ہو جائے، یہ سپاہی ہیں، کمزور ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ اپنی عزت کی، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب حاکم نے جب یہ مسئلہ دیکھا، حاکم کی بھی نیت خراب ہو گئی اور حاکم نے جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ جناب ابراہیم نے منع کیا، حاکم دیکھ تو بادشاہ وقت ہے، تیری شان کے خلاف ہے کسی کے ناموس کی طرف ہاتھ بڑھائے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تجھے منع کر رہا ہوں اس کام سے کہ تو یہ کام نہ کر، ورنہ اس کے اوپر اس کی وجہ سے تجھے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، اللہ کے عذاب سے تجھے ڈرا رہا ہوں۔ حاکم کہتا ہے ایسی باتیں کرنے والے بہت آتے ہیں، ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، جیسے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہاتھ شل ہو گیا، جہاں ابراہیم نے کہا دیکھا تو نے، میرے اللہ نے تیرا ہاتھ شل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کیا یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ کہاں بالکل ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ کہا اچھا اپنے اللہ سے دعا کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اپنے اللہ سے دعا کرو ٹھیک ہو جائے، اس لیے جو شل کر سکتا ہے وہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ نہ ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، اس کا ہاتھ پھر صحیح ہو گیا، پھر صحیح ہو گیا، دوبارہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، اب جب بڑھایا دوبارہ پھر شل ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ دوبارہ ہاتھ نہ بڑھانا، لیکن پھر تو نے جسارت کی۔ وہ کہتا ہے کہ اس بار میں نے آزمانے کے لیے بڑھایا تھا کہ اگر واقعاً یہ کام تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو میرا ہاتھ دوبارہ شل ہو جائے گا، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم اللہ کے نبی ہو، اب مجھے یقین ہو گیا تم اللہ کے نبی ہو، اب اپنے اللہ سے دعا کر دو میرا ہاتھ دوبارہ صحیح کر دے، اپنے اللہ سے دعا کر دو
میرا ہاتھ دوبارہ صحیح کر دے۔ میں کہوں گا لاکھوں سلام ہو اس بادشاہ کے اوپر کہ جو ایک ہی ملاقات میں نبی کے مرتبے کو سمجھ گیا کہ جب اگر نبی چاہے تو 2 منٹ میں خراب بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ افسوس ہے ان لوگوں کے حال پہ کہ جو پیغمبر کے ساتھ 23 سال تک رہے لیکن بار بار کہتے رہے کہ مجھے ابھی بھی پیغمبر کی نبوت پہ شک ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے ان کو بہت عزت و اکرام سے نوازا، اپنا مہمان بنایا۔ مہمان بنانے کے بعد اپنے دربار میں ان کو رکھا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے باغ میں ٹہلنے کے لیے نکلا، چہل قدمی کے لیے نکلا جناب ابراہیم کو لے کر۔ آئیے میں اپنا محل آپ کو دکھاتا ہوں، اپنا قصر آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ جناب ابراہیم سے یہ معجزات دیکھ چکا تھا۔ جناب ابراہیم اللہ کے نبی تھے، تو اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا جناب ابراہیم کی طرف سے، اس لیے احترام کے طور پر اس نے جناب ابراہیم کو آگے رکھا، خود پیچھے پیچھے آ گیا۔ اے ابراہیم، یہ میرا قصر ہے، آپ آگے آگے چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، آپ اللہ کے نبی ہو۔ ادھر آسمان سے وحی آیا، ابراہیم یہ اس قصر کا مالک ہے، یہ اس قلعے کا مالک ہے، اس کے نوکر، اس کے خادمین دیکھیں گے کہ یہ پیچھے چل رہا ہے، تم آگے چل رہے ہو تو اس کی توہین ہوگی۔ اے ابراہیم تم پیچھے جاؤ، اس کو آگے کر دو۔ اے ابراہیم تم پیچھے چلو، اس کو آگے کرو۔ جناب ابراہیم نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرے اللہ کا حکم آیا ہے کہ تم آگے آ جاؤ، میں پیچھے چلا جاؤں۔ تم آگے آگے چلو، یہ تمہارا قصر ہے، تمہارے خادمین تمہیں دیکھیں گے، میرے پیچھے چلتے ہوئے تمہاری توہین ہوگی۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ پوچھتا ہے ابراہیم واقعاً تمہارے خدا نے ایسی بات کہی ہے؟ ابراہیم نے کہا ہاں میرے خدا نے ہی یہ بات کہی ہے، میرے خدا ہی نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے۔ فوراً کہتا ہے ابراہیم مجھے اس اللہ کا کلمہ پڑھوا دو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ مجھے اس اللہ کا کلمہ پڑھوا دو جو اتنا کریم ہے، جو اتنا مہربان ہے، جو اتنا رحم کرنے والا ہے، جس کو اپنے بندے کی آبرو کی فکر ہے، جس کے اپنے بندے کی اتنی فکر ہو کہ بندے کی آبرو ریزی نہ ہو، وہ اپنے نبی کو پیچھے چلنے کا حکم دے رہا ہے اور مجھے آگے کر رہا ہے۔ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، ملت ابراہیمی قبول کر لیتا ہے۔ پھر جناب ابراہیم وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ جب جناب ابراہیم وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک کنیز اس کے پاس ہوتی ہے۔ کہتا ہے ابراہیم چونکہ یہ پاک باز خاتون ہے آپ کی زوجہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک کنیز آپ کی زوجہ کے سپرد کر دوں ان کی خدمت کے لیے۔ اور اے ابراہیم یہ کنیز بالکل پاک و پاکیزہ ہے، ابھی تک کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، چونکہ آپ کی زوجہ پاکیزہ ہے اور آپ پاکیزہ ہیں، میں چاہتا ہوں یہ پاک کنیز آپ ہی کے پاس رہے، آپ کی زوجہ کی خدمت کرے، آپ کے ساتھ رہے۔ جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ جناب ہاجرہ کی شکل میں اس نے وہ کنیز عطا کی جناب سارہ کو۔ صلوات بھیجو آل محمد پر۔ جو یہ کنیز دی اس نے، انہی کا نام تھا جناب ہاجرہ۔ اللہ کا رسول دونوں عورتوں کو لے کر کے چلتا ہے اپنے ساتھ۔ جناب ہاجرہ کہاں سے آئیں؟ اس طریقے سے آئیں۔ جب 90 سال گزر گئے، بعض روایت میں 100 سال، کہ جناب ابراہیم کی اولاد نہیں ہوئی، جناب ابراہیم کے اولاد نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ جناب ابراہیم مہمان نوازی میں مشہور تھے، جناب ابراہیم مہمان نوازی میں مشہور تھے، لوگ مہمان نوازی کرتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔
اللہ نے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں. جب وہ فرشتے آئے جناب ابراہیم نے ایک دمبا ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان کے لیے کھانے کا انتظام کروایا. دستور یہ تھا اس وقت کا کہ پہلے مہمان نواز جو میزبان ہے، میزبان پہلے کھانا کھاتا تھا، شروع کرتا تھا. اس لیے کہ معلوم نہیں اس میں زہر ملا ہو یا کوئی چیز ملی ہو، آنے والے کو مسافر کو کھلا دے. تو دستور یہ ہے، عرب میں آج بھی دستور یہ ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے جب تک وہ ہاتھ نہیں لگاتا کوئی بھی ہاتھ کھانے کو نہیں لگاتا. اور دوسرا دستور یہ تھا کہ وہ میزبان سر جھکا کے کھاتا رہے گا، وہ دیکھے گا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا لے رہے ہو. دیکھنے کا رواج نہیں ہے. یہاں میزبان خود تو بیٹھے گا نہیں، دیکھتا رہے گا مجھے سب کچھ ضرورت ہے، کچھ ضرورت ہے. صلوات بھیجے بنا آل محمد پر. تو میزبان کا دستور ہے کہ میزبان پہلے بیٹھتا ہے کھانے کے لیے. جناب ابراہیم نے سفرہ لگا دیا، کھانا رکھ دیا، سفرہ لگا دیا. لگانے کے بعد جناب ابراہیم نے ہاتھ بڑھایا، کھانا شروع کر دیا. جب تھوڑی دیر جناب ابراہیم کھا چکے تو متوجہ ہوئے کہ آنے والے مہمان تو کھا ہی نہیں رہے ہیں. آنے والے مہمان کھا ہی نہیں رہے ہیں. اچھا، عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ اگر کوئی مہمان برے قصد سے آتا تھا کسی گھر تو اس کا نمک نہیں کھاتا تھا، اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس لیے کہ اگر اس کا نمک کھا لیا تو پھر اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا. اب جناب ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا. قرآن کے جملے ہیں کہ جناب ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ کیسے مہمان ہیں جو کھا نہیں رہے ہیں. جناب ابراہیم نے سر اٹھایا اور جب ان کی طرف تعجب سے دیکھا تو آنے والے مہمانوں نے کہا کہ ابراہیم گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، ہم اللہ کے ملک ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اچھا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، پھر اے ابراہیم ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی. اے ابراہیم ہم تم کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. اب یہاں سے بہت سی تفصیلی واقعات ہیں کہ وہ فرشتے کس لیے آئے تھے، قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے. مجھے ادھر نہیں جانا ہے، بس مجھے اپنے مقصد کی طرف لے جانا ہے. جناب ابراہیم نے کتنی بڑی قربانی دی، اس قربانی کو سمجھیے آپ، تب بندگی سمجھ میں آئے گی کہ بندگی تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی بندگی حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اے ابراہیم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی. ابراہیم نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے کہاں اولاد ہوگی. فرشتوں نے کہا نہیں، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں اولاد ہونی ہے. اچھا، فرشتے چلے گئے. جناب سارہ کہتے ہیں ابراہیم دیکھو مجھ سے تو تمہارے کوئی اولاد ہوئی نہیں، یہ ہاجرہ ہے نا، یہ میری کنیز ہے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر لو، عقد کر لو، شاید اللہ ان سے تمہیں کوئی اولاد دے دے، شاید اللہ ان سے تمہیں کوئی اولاد دے دے. بہرحال جناب ہاجرہ سے عقد ہوا جناب ابراہیم کا، اور جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی. جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی. لیکن یہاں مجھے ایک تصحیح کر دوں، یہاں پہ اصلاح کرتا چلوں کہ جناب اسماعیل کی ولادت اس واقعے سے پہلے ہے. یہ واقعہ جناب سارہ کے لیے اللہ نے بشارت دلوائی تھی. جناب اسحاق پیدا ہوئے ہیں اس واقعے میں، اس واقعے میں جناب اسحاق پیدا ہوئے ہیں. جناب اسماعیل اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، جناب اسماعیل اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے. اور جب پیدا ہوئے جناب اسماعیل اور جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو جناب سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں اس بچے کی نفرت پیدا ہو جائے. اے ابراہیم تم اپنے اس بیوی اور بچے کو لے کے کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور ان کو بسا دو،
کہیں اور بسا دو، میرے پاس مت رکھو، اس لیے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں جلن پیدا ہو جائے۔ جناب اسماعیل کو لے کر کے جناب ابراہیم، جناب حاجر جناب اسماعیل کو لے کے چلے جاتے ہیں الی وادٍ غیر ذی زرع، مکے میں لا کے جناب اسماعیل کو اور جناب حاجرہ کو رکھ دیتے ہیں۔ کہاں؟ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آب و گیاہ نہیں ہے، نہ پانی کا انتظام، نہ کسی گھر کا انتظام، نہ کسی کھانے کا انتظام، کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا صحرا ہے، بیابان ہے۔ آپ سوچئے کہ جس انسان کے 90 سال کے بعد کوئی بیٹا پیدا ہوا ہو، 90 سال کے بعد جناب اسماعیل 90 سال کے بعد پیدا ہوئے، جناب اسحاق 100 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، یہ بشارت 10 سال بعد، جناب اسماعیل اس وقت 10 سال کے ہو چکے تھے۔ 90 سال کے بعد کوئی بیٹا پیدا ہوا ہو اور اللہ کے حکم سے اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آنا جہاں نہ کوئی گھر ہے، جہاں نہ کوئی پانی ہے، جہاں نہ کسی کھانے کا انتظام ہے، جہاں نہ کہیں رہنے کا انتظام ہے، نہ کوئی آدم ہے، نہ آدمزاد ہے، ہو کا عالم ہے، ہر طرف صحرا ریگستان ہے، بیابان ہے، پہاڑیاں ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے آنا صرف ابراہیم ہی کا جگرا ہے، کسی اور کا نہیں، کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ کام کرے۔ اور کتنی باکمال ہے وہ زوجہ کہ جو ایسے ماحول میں اپنے والی و وارث کو اکیلے واپس جانے دے رہی ہے۔ جناب حاجرہ نہ کہتی اے ابراہیم مجھے چھوڑ کے اکیلے جاؤ گے، مجھے یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، سارا کے پاس چلے جاؤ گے، میں یہاں چھوٹے سے بچے کو لے کیسے رہوں گی؟ لیکن یہ بندگی ہے کہ جناب ابراہیم اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہے اور وہ چھوڑ کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جناب سارا نے جب دیکھا جناب اسماعیل کو بھوک لگی، پیاس لگی، رو رہے ہیں، تو پانی کی تلاش میں نکلی۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں کبھی دوڑ کے صفا میں جاتی ہیں، پھر وہاں سے دیکھتی ہیں تو مروہ پہ سراب، اس کو بولتے ہیں سراب، ریگستان میں سراب دکھتا ہے، ریت چمکتا ہے پانی کی طرح، لگتا ہے دور سے کہ پانی ہے وہاں، لیکن جب آدمی قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر ریت نظر آتی ہے، اسے سراب بولا جاتا ہے۔ سراب جناب وہ شراب نہیں سین سے، یہ سراب، اس لیے کہ آپ شین و سین میں کوئی فرق نہیں ہوتا نا گاؤں دیہات میں، شراب کہہ کے شرابی سمجھتے ہیں، تو اس لیے ذہن سے نکال دوں آپ کے، شراب وہ شراب نہیں ہے، شین والی نہیں، سین والی شراب۔ شراب جہاں پر ریت کا صحرا ہو، دور سے پانی محسوس ہو۔ وہ دوڑی، 7 چکر لگائے، جب اللہ نے دیکھا جناب حاجرہ کو دوڑتے ہوئے، پھر اللہ نے جناب اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کیا آب زمزم کے نام سے، جو آج بھی موجود ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بڑھتے رہے، جناب ابراہیم آتے تھے، جاتے تھے، یہاں تک کہ جناب اسماعیل بڑے ہوئے اور پھر وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ خلاصہ کلام یہ، اب جناب اسماعیل 13 سال کے ہو گئے ہیں، جناب اسماعیل 13 سال کے ہو گئے ہیں۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب جناب ابراہیم کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور باپ ہوتا تو خواب جھٹک دیتا۔ آپ سوچئے کہ 90 سال کے بعد کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہو اور وہ بڑا ہو کر کے 13 سال کا ہو گیا ہو، پھر اللہ کہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر۔ ان سارے واقعات کو پڑھنا اور سن کے گزر جانا بہت آسان ہے، لیکن اس کے اوپر سوچنا اور غور کرنا، اس کی حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل امر ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اسماعیل
اے بیٹا انی ارا فی المنام، ہم نے خواب دیکھا ہے، ان اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا میرے لال تمہاری کیا رائے ہے؟ اے میرے لال تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھیے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو بہانے سے لے جا کے ذبح کر سکتے تھے، اللہ کے حکم کی اطاعت کر سکتے تھے، لیکن جناب ابراہیم دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ میری عظمت دکھانا چاہتا ہے میں اسماعیل کو بھی پہچانوانا چاہتا ہوں، اسماعیل کی عظمت کو بھی پہچانو۔ میں نے اسماعیل سے پوچھا ماذا ترا، یعنی اس سے جو درس ملتا ہے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تربیت اولاد کا، کہ اپنے اولاد کو ایسے پالو، اس کی ایسی تربیت کرو کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرو؟ اس طریقے سے کرو۔ ماذا ترا، اے میرے لال تم کیا دیکھتے ہو، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ آواز آئی یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان اللہ اکبر، معرفت دیکھیے، ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اسماعیل جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تؤمر، اے میرے بابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، جو حکم ملا ہے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں ما تؤمر، جو حکم ملا ہے اسے انجام دے دیجئے، اچھا انجام دے دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ عزیزان محترم، صبر کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے شکر کا۔ صبر اور شکر، صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس پہ صبر کیا جاتا ہے، جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس پہ شکر کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ اسماعیل کا ملتا ہے، جب موت سامنے آئی اسماعیل نے کہا میں تسلیم ہوں، مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ایک موقع وہ ہے جہاں ایک بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے اے علی میری جگہ بستر پہ سو جاؤ، اے علی میری جگہ بستر پر سو جاؤ۔ علی پلٹ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا بالکل میری جان بچ جائے گی۔ علی آواز دیتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، اور علی سجدے میں چلے گئے، فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ اے رسول اللہ آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے۔ وہ اسماعیل تھے جو موت کو پہ صبر کر رہے تھے، علی ہیں جو شکر کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ علی ہیں جو موت پہ شکر کر رہے ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب چلے جناب اسماعیل کو لے کر کے جناب ابراہیم، ہاجرہ سے نہیں بتایا، اس لیے کہ ماں کا دل کمزور ہوتا ہے، ماں کا دل کمزور ہوتا ہے، ہاجرہ کو نہیں بتایا۔ کیا کہا کہ لکڑیاں لے کے جا رہے ہیں، جنگل میں لکڑی لینے جا رہے ہیں، رسی لے کے چلے ہیں۔ جناب اسماعیل کو لے کے چلے میدان مینا کی طرف۔ اب یہاں اللہ کہتا ہے نا کہ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے میرے حبیب میں نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، کس کو؟ شیطان کو۔ ہر نبی کا دشمن شیطان کو بنایا ہے۔ اب جو حضرت ابلیس سے ان سے دیکھا نہیں گیا۔ صلوات بھیجیں والے محمد پہ۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مجمع سامنے بالکل خالی ہے، اکٹھا ہو جائیں، آ جائیے، دیوار والے بچوں سب آگے آ جاؤ، اصحاب جدار آگے آ جائیے آپ لوگ۔
کیا ہوا؟ اب حضرت شیطان سے تو نہیں رہا گیا نا. سب سے کمزور پہلو کون تھا وہاں پر؟ جناب حاجرہ. اس لیے کہ وہ دونوں نبی تھے، وہ دونوں نبی تھے. آج جناب حاجرہ کے پاس کون؟ میں تمہارا نصیحت کرنے والا. اچھا، کیا نصیحت کرنے آئے ہو؟ تم کو پتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہا وہ ہمارے والی و والد سے جہاں مرضی لے جائیں، ان کا بیٹا ہے، لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ. کا بیٹا ہے اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. کہا تم کو پتا ہے وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. جناب حاجرہ پریشان ہو گئی، کیا ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں؟ ہاں اس لیے دیکھو رسی لے گئے ہیں، ساتھ میں چھری بھی لے گئے ہیں، اسماعیل کو ذبح کریں گے. حاجرہ نے کہا پھر میں کیا کروں؟ پھر میں کیا کروں؟ کہا ایسا ہے، نکلو، جاؤ، پکڑو، گھر سے چلی جاؤ، جاؤ پکڑو. جناب حاجرہ نے کہا اچھا. جناب حاجرہ کہتی ہیں تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، تو ابلیس معلوم دیتا ہے، تو ابلیس معلوم دیتا ہے. اے حاجرہ تم نے کیسے پہچانا کہ ابلیس ہے؟ حاجرہ نے جواب دیا، ارے جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کے لیے بولے وہ شیطان ہوتا ہے، کوئی اور نہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دے، وہ کوئی کیا کہوں گا، وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیطانوں کی فہرست اگر دیکھنی ہے، جو نبی کی بیوی کو میدان میں لے کر کے آیا وہ سارے کے سارے شیطان تھے، کوئی اور نہیں تھے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہم یہاں ڈالنے کے لیے آیا کدھر؟ جناب اسماعیل کے پاس. اے اسماعیل، تمہیں پتہ ہے تمہیں بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاں پتہ ہے، بابا نے مجھ کو بتایا ہے. کہاں؟ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کیا اللہ کا حکم ہوا تھا؟ کوئی فرشتہ آیا تھا تمہارے سامنے؟ کسی فرشتے کو تم نے دیکھا کہتے ہوئے؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا بابا نے خواب دیکھا ہے. کہا بابا نے خواب دیکھا ہے. کہا کہ تم بچے ہو، ارے یہ خواب واب کوئی چیز ہوتی ہے؟ تمہارے باپ سٹھیا گئے ہیں، تمہارے باپ سٹھیا گئے ہیں. جیسے ہی یہ جملہ سنا اسماعیل نے کہا تو بھاگ جا، تو شیطان دکھتا ہے. اے اسماعیل تم نے کیسے پہچانا؟ ارے جو نبی پر ہذیان کا الزام لگائے وہ شیطان ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جو نبی پر ہذیان کا الزام لگائے وہ شیطان ہوتا ہے. پھر جناب ابراہیم کے پاس آیا. جناب ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں. جناب ابراہیم نے پہلے اس کو بھگا دیا، مردود تو چلا جا یہاں سے، میرے پاس نہیں آنا. اس لیے تجھے پتا ہے نا کہ میرے اوپر تیری دال نہیں گلے گی. جناب ابراہیم نے اس کو لعنت کہہ کے بھگا دیا، وہاں سے نکال دیا. لیکن آج بھی
اس کی یاد میں 3 مینار بنا دیے گئے، اور آج بھی رمی جمرات ہو رہی ہے، شیطان کو مارا جا رہا ہے، شیطان کو مارا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں، یہ جو مینار کھڑے ہیں کیا یہ شیطان ہے؟ کیا یہ شیطان ہے؟ کہا نہیں، شیطان نہیں ہے، شیطان کی شبیہ ہے۔ اچھا، شبیہ پہ پتھر مارنے سے کیا شیطان کو لگتا ہے؟ شبیہ پہ پتھر مارنے سے کیا شیطان کو لگتا ہے؟ کہا اللہ نے تو ایسا ہی کہا ہے، مارو گے شبیہ پہ پہنچے گا شیطان پہ۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ ہم شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ ارے ہم چومتے ہیں شبیہ کو، بوسا جاتا ہے ہمارے مولا کو۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ ہم اس لیے شبیہ بناتے ہیں۔ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میدان مینا سے سیکھا ہے۔ حکم خدا ہے کہ یہاں 3 مینار بنا دو۔ جب پتھر جا سکتا ہے تو ہمارا بوسا بھی جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب اسماعیل کو لے کے چلے، پیر باندھ دیا، ہاتھ باندھ دیا کہ بیٹا جب گلے پہ چھری چلے گی تو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پٹی باندھنے کے بعد چھری چلا دی، چھری چل گئی۔ ابراہیم کو نہیں دکھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ابراہیم کو نہیں دکھا، چھری چل گئی۔ اب جو پٹی کھولی تو دیکھا ابراہیم اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہو گیا۔ اے اللہ، یہ کیا؟ ابراہیم گھبرا گئے کہ میرے اللہ، کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ آواز آئی، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، میں نے اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا، میں نے اسے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا، ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ روایت کے جملے ہیں، ذبح عظیم سے کیا مراد ہے؟ جو دامن اہل بیت سے دور ہیں، جو در اہل بیت سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اسماعیل سے بڑا دمبا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ معصومین کی روایت نے پڑھ کے سہارا دیا کہ اللہ نے کہا ابراہیم یہ بتاؤ میرے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ کہا اللہ، تیرا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا اچھا بتاؤ اے ابراہیم، تمہیں اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا میرے آخری پیغمبر کا بیٹا زیادہ عزیز ہے؟ اے میرے اللہ، مجھے تیرے آخری پیغمبر کا بیٹا زیادہ عزیز ہے۔ اچھا زیادہ عزیز ہے تو یہ بتا، کیا تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی پر زیادہ غم ہوگا یا آخری نبی کے نواسے کی قربانی پر زیادہ غم ہوگا؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے اللہ، مجھے آخری نبی کی بیٹے کی قربانی پر زیادہ غم ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم، میں نے اسماعیل کے غم کو حسین کے غم میں تبدیل کر دیا۔ جو اجر تمہیں اسماعیل کے غم سے ملنے والا تھا، میں نے اس اجر کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ تم اسماعیل پر نہیں رونا، تم حسین پر رونا۔ عزیزو، جب یہ قربانیاں دے دی تو اللہ نے آواز دی، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ آواز دی پروردگار نے کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا،
ان کو مبتلا کیا کلمات کے ذریعے، آزمائش کے ذریعے، تو ابراہیم اس میں کھرے اترے۔ جب کھرے اترے تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ جب لوگوں کا امام بنایا اللہ نے، ابراہیم نے دست دعا بلند کر دیے، اے میرے مالک ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی آ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا لن ینالوا عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ کھلے لفظوں میں کہہ دیا، اے ابراہیم نہ تم کو بغیر امتحان کے یہ عہدہ دیا ہے، نہ کسی اور کو بغیر امتحان کے دوں گا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد کے۔ شاید یہی وجہ تھی، یہ امتحان ہی تھا۔ ابراہیم نے ایک بیٹے کی قربانی پیش کی، ایک بیٹے کو مارز قربانی میں رکھا۔ اللہ نے ابراہیم کو امام بنا دیا، اللہ نے ابراہیم کو امام بنا دیا۔ ابو طالب نے 4 سال محمد کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو لٹایا، کبھی طالب کو لٹایا، کبھی عقیل کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی علی کو لٹایا۔ 4 سال تک مسلسل محمد کی حفاظت کرتے رہے، اپنے بیٹوں کو قربان گاہ میں پیش کرتے رہے۔ خدا کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا، اے ابو طالب ابراہیم کو میں نے تنہا امامت دی تھی، ایک قربانی کی وجہ سے تم نے 4 سال لگاتار قربانی کا جذبہ پیش کیا، ہم پوری نسل امامت تمہاری نسل میں قرار دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پوری نسل امامت تمہاری نسل میں قرار دیتے ہیں۔ سلسلہ امامت، پوری سلسلہ امامت، ذریتن بعد ذریتن، ایک کے بعد ایک۔ عزیزان محترم، بس وقت ختم ہو گیا، 50 منٹ ہو گئے مجھے بیٹھے ہوئے ممبر پہ۔ کل کا موضوع جو ادھورا رہ گیا تھا معراج، وہ آج نہیں پڑھ سکا میں، چونکہ مجمع شروع میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا لوگ آ جائیں، تو میں نے پھر یہ واقعہ شروع کر دیا جناب ابراہیم کا، اور اسی میں پورا وقت گزر گیا۔ انشاءاللہ کل آپ کو معراج سنائیں گے، لیکن خدا کے واسطے پہلے آ جائے کیجیے آپ لوگ۔ صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ ہاں عزیزو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم میں نے اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ اے ابراہیم تمہیں اسماعیل کے کھونے کا غم جو ہوتا، اس غم کو میں نے حسین کے غم پہ قربان کر دیا۔ حسین کا غم سب سے عظیم ہے، حسین کی قربانی سب سے عظیم ہے۔ تاریخ میں اس سے بڑی کوئی قربانی ہی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پاکیزہ قربانی ہے۔ اس لیے اس قربانی میں جتنے بھی لوگ ساتھ آئے ہیں سب چنے ہوئے ہیں، چنندہ اصحاب ہیں۔ اسی لیے بار بار امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ سب غریب، سب پریشان، سب کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ نبی کے پہلو میں بیٹھنے والے، اللہ کہتا ہے آمنوا وکفروا آمنوا وکفروا، یہ کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی کفر کرتے ہیں۔ علی کے ساتھ رہنے والوں نے علی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جنگ صفین میں مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں، لیکن یہاں کچھ لوگوں نے تلوار حسنین کے گردن پہ رکھ دی، اے علی مالک کو واپس بلاؤ ورنہ ہم قتل کر دیں گے حسنین کو۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں نے، چاہنے والے نہیں کہہ سکتے انہیں، جو ابھی آئے تھے لڑنے کے لیے، امام حسن علیہ السلام جس مسند پر بیٹھے تھے وہ مسند کھینچ لیا ان لوگوں نے۔ جب امام نے صلح کا اعلان کیا، اللہ اکبر،
لیکن حسین اس مرد عظیم کا نام ہے کہ حسین نے سنگریزوں سے جواہرات کو چنا اور ان کو لے کر کے میدان کربلا میں آئے. حسین نے اپنا اخلاق پیش کیا. عزیزو، آج 3 محرم ہے. عام طور سے جناب حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. حسین نے کربلا جیتی ہے اپنے اخلاق سے. حسین نے کربلا جیتی ہے اپنے کردار سے. ورنہ حسین تو شہید کر دیے گئے تھے نا. کہیں مرنے والے جنگ جیتتے ہیں، کہیں قتل ہونے والے بھی جیتتے ہیں. ہزاروں کے مقابلے میں 72. دنیا کی کسی بھی تاریخ میں دیکھ لیجئے، کہیں ایسا مقابلہ نہیں ہوا ہے کہ جہاں 72 نے مر کے بھی فتح حاصل کی ہو. کیوں؟ حسین نے اپنے کردار سے یہ جنگ جیتی ہے. کیسا کردار پیش کیا حسین نے؟ اے بھیا عباس، یہ نخلستان کیسے نظر آ رہا ہے؟ اٹھے ہوئے نیزے نظر آ رہے تھے دور سے. یہ کوئی نخلستان ہے؟ نہیں آقا، ادھر تو کوئی نخلستان نہیں ہے. یہ ضرور کوئی فوج چلی آ رہی ہے. عزاداروں، فوج آ رہی ہے. کس کی طرف؟ حسین کی طرف. زہیرقین کہتے ہیں کہ آقا، یہ موقع غنیمت ہے. یہ فوج کا جو دستہ ہے اسے ہم قتل کر دیتے ہیں. اس سے لڑنا آسان ہے بنسبت اس فوج کے جو دوسری فوج بعد میں آئے گی. امام نے کہا زہیر بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن حسین پہل نہیں کرنا چاہتا. حسین پہل نہیں کرنا چاہتا. حر کا رسالہ آگے آ گیا. 1000 کی فوجی سپاہی پیاس کی شدت سے زبانیں نکلی ہوئی ہیں. جامہ بھی پیاس سے بھلک رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں. حسین نے کہا بھیا عباس، مشق کے دہانے کھول دیے جائیں، ان سپاہیوں کو پانی پلایا جائے. یہ صرف علی کا لال ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلا سکتا ہے. عزادارو، حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں. راوی کہتا ہے کہ حسین کے صاحب اپنے ہاتھوں میں مشق لیے ہوئے جا رہے ہیں، حر کے رسالے کو پانی پلا رہے ہیں. حر کے فوج کا سپاہ کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میری یہ حالت تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی پا رہا تھا. میں اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی پا رہا تھا، پانی کہیں اور گر رہا تھا، میرا ہاتھ کہاں پر رہا تھا؟ تو میں نے کیا دیکھا؟ حسین اپنی کرسی سے بلند ہوئے، میرے قریب آئے، ایک ہاتھ سے انہوں نے میرا دہن پکڑا، ایک ہاتھ سے پانی کا مشکیزہ میرے دہن میں لگایا، مجھے سیراب کیا، میرے سر پہ دست شفقت پھیرا. میں کہوں گا اے سپاہیو، اے حر کے رسالو، یہ حسین ہے جو تمہیں پانی پلا رہے ہیں، لیکن تم کل حسین پہ پانی بند کر دو گے. عزادارو، وہ وقت آ گیا جب شب عاشور حر ہے جو ٹہل رہا ہے، حر ہے جو پریشان حال ہے، حر ہے جو نگران ہے. اس کا ایک ساتھی کہتا ہے حر، میں نے کبھی تمہیں اتنا پریشان نہیں پایا، میں نے کبھی تم کو اتنا نگران نہیں دیکھا، کیا ہو گیا ہے جو تو اتنا پریشان ہے؟ حر کہتا ہے کہ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. تم سننا کہتے حر، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ حر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ آؤ. حر آدمی کو لے کر کے امام کے خیمہ گاہ کی طرف آتا ہے، قریب آتا ہے، کہتا ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد کہتا ہے زمین سے کان لگا کے سنو، کیا تمہیں بچوں کے بلکنے کی آواز سنائی پڑ رہی ہے؟ کیا تمہیں بچوں کے رونے کی آواز سنائی پڑ رہی ہے؟ سنو، چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. عزیزو، جانتے ہیں
شب عاشور کیا منظر تھا؟ ایک خیمہ تھا جس خیمے میں پانی رکھا جاتا تھا، سکینہ سارے بچوں کو لے کر کے اس خیمے میں آتی ہے اور کہتی ہے بچوں اپنے سینے زمین سے لگا دو کہ جو تھوڑی بہت پانی کی تری ہے اس سے شاید تمہارے سینے کو تسکین مل جائے۔ یہ کیفیت تھی، یہ بے چینی تھی، یہ بے قراری تھی۔ حر نے کہا سن رہے ہو، میں اس آواز کا ذمہ دار میں ہوں، کوئی اور نہیں۔ ارے میں ہی حسین کو گھیر کے لایا تھا، حسین نے ہم کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، لیکن آج حسین کے بچے بھی لگ رہے ہیں، حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ارے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ صبح ہوتے ہوتے حر کا غلام، حر کا بیٹا حر کے ساتھ ہو لیا۔ حر کہتا ہے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ۔ اے حر اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور میرے سامنے میرے ہاتھ میں اس طرح قرآن رکھ دو اور پھر تلوار رکھ دو۔ حر لے کر کے وہ منظر اس طریقے سے اپنے بیٹے غلام کے ساتھ حسین کی جانب بڑھتا ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، اے بھیا عباس آگے بڑھو۔ کون آ رہا ہے؟ غلام نعرے تکبیر بلند کرتا ہے، بیٹا نعرے تکبیر بلند کرتا ہے۔ حر پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں نعرے تکبیر بلند کیا؟ اے حر مبارک ہو تمہاری پیشوائی کو شہزادہ علی اکبر آ رہے ہیں۔ اے حر مبارک ہو تمہاری پیشوائی کو قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے حر آگے بڑھ رہا ہے، شرمندگی سے پشیمانی سے سر جھکے ہیں، حسین کے سامنے آ گیا۔ حر نے کہا تھا اے میرے بچوں، اے میرے بیٹے جب حسین کے سامنے جاؤ مجھے بتا دینا۔ حر نے گھٹنے ٹیک دیے، بیٹھ گیا۔ اے آقا میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا گنہگار ہوں، میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ اے آقا چاہے تو یہ تلوار ہے میرا سر قلم کر دے، چاہے تو کتاب خدا کے صدقے میں مجھے معاف کر دے۔ حسین نے آواز دے حر اٹھو۔ حسین نے حر کو کلیجے سے لگایا۔ اے حر تم میرے مہمان ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حر لیکن حر شرمندہ ہوں، تمہاری مہمان نوازی کے لیے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، تمہاری مہمان نوازی کے لیے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ حر نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اے آقا مجھے اور شرمندہ نہ کرے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اے آقا میں چاہتا ہوں اپنی شرمندگی دور کروں۔ اے آقا میرے بیٹے کو میدان میں بھیج دیجئے، میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے حر جاؤ اپنے بیٹے کو بھیج دو۔ حر اپنے بیٹے کو کہتا ہے جا میرے لال میدان میں جنگ کرے، ابھی کچھ دیر لڑا تھا، آواز دی باپا مدد کو آئیے۔ حر بیٹے کی طرف دوڑا، حسین نے شانے پکڑ لیے، بازو پکڑ لیا۔ اے حر جوان کا لاشا ہے، تو نہیں دیکھ سکے گا۔ ارے میں کہوں گا میرے آقا حر کو تو جانے سے روک لیا، لیکن ہائے آپ اکبر کے لاشے پر کیسے جائیں گے جب آپ کا جوان آپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا، جب آپ کا جوان آپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ ہاں زادارو وہ وقت آیا، حر نے بھی اجازت لی، میدان میں گیا، لوتے لوتے آواز دی آقا میرا سلام قبول ہو، آقا مدد کو آئیے۔ حسین دوڑے ہوئے حر کے لاشے پر پہنچے، حر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا حر کا پیشانی زخمی ہے، پیشانی سے خون بہ رہا ہے۔ حسین اے حور تجھے یاد ہے نا تو نے میری ماں کی حرمت کا کتنا خیال رکھا تھا؟ ارے حسین نے ابا کے جیب سے رومال سیدہ نکالا، حر کے پیشانی پر باندھا۔ اے حور تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہو گیا، آخرت میں بھی آزاد ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔
الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ محمد وآل امت صدقے میں ہمارے اس مختصر سے عمل و قبول فرما۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے مالک، یہ جو آوازیں گریاں بلند ہیں ان کو سلامت رکھ۔ پروردگار مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں بھی مجلس بپا ہو رہی ہے، ان کو کورونا کے وبا سے محفوظ رکھ، ان کو ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے بچائے رکھنا۔ جو مرحومین ہمارے درمیان نہیں رہ گئے ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے قبروں کو نورانی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔